الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ ہمارا سلسلہ تکلم اور ہمارا موضوع جو مقتل ہے، اور اس میں ہم نے جو پیغمبر اسلام کی حدیث کو نقل فرمایا کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی سے تخلف کیا، اس کشتی کو چھوڑا یا روگردانی کی، وہ غرق آب ہو گیا، غرق عذاب ہو گیا۔ کل ہم نے یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تعویذ قبر حضرت پیغمبر سے لپٹ کر گریہ فرما ہوئے، اور جب حکم پیغمبر ہوا کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ کو سفر کرنا ہے اور آپ کو بقائے اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا ہے، تو آپ مزار پیغمبر سے اٹھے اور گھر آئے، اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ سامان سفر تیار کیجیے، ہمیں سفر کرنا ہے اور ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے اور ہمیں کربلا جانا ہے، یعنی کوفہ جانا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو یہ کوئی وقتی بات نہیں تھی، کیونکہ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ ہے، اور واقعہ اور حادثے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حادثہ اٹینڈم ہو جاتا ہے، پری پلاننگ نہیں ہوتا، لیکن جو واقعہ ہوتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، کیونکہ پس منظر جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ کربلا کیوں ہوئی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع کیوں ہوئی، اور امام حسین کے لوگ مخالف اور دشمن کیوں ہو گئے، تو اس میں کئی باتیں ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، مقاتل میں لکھی گئی ہیں۔ میں ساری باتوں تو آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، مگر اس کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خانوادہ رسالت جو ہے وہ معدن فضائل ہے، مناقب اور فضائل کا ایک چشمہ ہے، ساری فضیلتیں اسی چشمے سے نکلتی ہیں، اور دنیا میں جو فضائل بڑھتے ہیں اور مناقب بڑھتے ہیں وہ اس کا سر چشمہ حضرت علی بن ابی طالب کا گھرانہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی کا راز یہ ہے کہ ساری فضیلتیں سمٹ کے آل محمد کے گھر آ گئی، ایک دشمنی کی وجہ یہ۔ دوسری یہ ہے کہ پوری دنیا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے قلوب سخت ہو گئے اور جن کی عداوتیں بڑھ گئیں، اور جو منافق اور مشرک ہیں اور جن کے دل ٹیڑھے اور جن کی یہاں کجروی پائی جاتی ہے، ان کے ساری دنیا چاہے وہ چرند ہوں پرند ہوں، یعنی جتنی مخلوقات ہے وہ آل محمد سے پیار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے اور آپ کے اخلاقیات کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ بھی دشمنی کا ایک سبب ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت امیر کائنات نہج بلاغہ میں بھی تحریر فرمائی ہے، اور بارہا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے یہ فقرے نکلے ہیں، امیر شام کو جو خطوط لکھے آپ نے اور جو جواب تحریر فرمائے، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں وہی ابو الحسن ہوں کہ جس نے تیرے باپ کو قتل کیا، تیرے نانا کو قتل کیا، تیرے بھائی کو قتل کیا۔ تو وہ ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ جو بنی امیہ کے سینوں میں دبا ہوا تھا، بدر کا یا احد کا یا خیبر و خندق کا، تو وہ بھی ابھر رہا تھا، اور وہ انتقام چاہتے تھے کہ اپنے شہدائے بدر، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم شہدائے بدر کا انتقام چاہتے ہیں آل محمد سے اور آل محمد کی ہستیوں سے۔ اور یزید کا وہ قول بھی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو اس نے کہا، کہ وہ بات جو اس نے کہی کہ کاش شہدائے بدر زندہ ہوتے، ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے خاندان کے افراد کے جو بدر میں شہید ہوئے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے انتقام لیا اور کیسے بدلہ لیا۔ تو ایک پری پلاننگ معاملہ ہے کربلا کا، اور واقعہ یہ جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے پورا، کہ جس کی وجہ سے یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی۔ مگر میں کچھ چیزیں آپ کی بارگاہ میں اس عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محضر نامہ بھی تیار تھا، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتخاب کیا ہے کربلا میں لوگوں کے لے جانے کا،
وہ باقاعدہ محضر نامے میں منتخب تھا، نام بنام تحریر تھے، خوابوں کے ذریعے، اس کی تعبیرات کے ذریعے یہ واقعات کی طرف نشاندہی کی گئی تھی اور اشارے کیے گئے تھے. جیسے ریاض القدس میں ایک واقعہ موجود ہے جو خواب ہے ہند کا، اور اس نے ایک خواب دیکھا تھا، بڑا پریشان خواب تھا کہ جس کا تذکرہ اس نے ام المومنین عائشہ سے کیا تھا. ام المومنین عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ روایت اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے اور جو ہے وہ روشنی پھیلے ہوئی ہے، اور ایسے میں دو چاند نکلے ہیں، اور ایک بہت عظیم روشنی ہے کہ جس کے آغوش میں دو چاند ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیاہ آندھی چلی اور اس آندھی نے ان چاندوں کو اپنے زد میں لے لیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی وہ خواب پورا ریاض القدس میں موجود ہے. اور وہ خواب اس نے ام المومنین سے بیان کیا. ام المومنین نے پیغمبر سے بیان فرمایا تو پیغمبر نے فرمایا روتے ہوئے کہ وہ جو دو چاند ہیں اور جو دو نور اس نے خواب میں دیکھے اس سے مراد حسنین کریمین ہے، اور وہ جو قتل کا بازار دیکھا ہے اور خون کا جو بازار اس نے دیکھا ہے اس سے مراد کربلا ہے کہ جس میں میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا پیغمبر کی زندگی ہی میں واقعہ کربلا سے آگاہ کر دیا گیا تھا، حضرت پیغمبر کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، حضرت امام حسن کو، اور خود امام حسین علیہ السلام کو. بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیے، ہمیں یہاں سے جانا ہے اور ہم مدینے سے کوچ کر جائیں گے. اور آپ کا یہ سفر جو ہے وہ 28 رجب کو مدینے سے آپ نے ارادہ سفر کیا، اور آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. سارے گھر کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائی، سارے لوگ تھے. صرف حضرت محمد حنفیہ کو آپ نے ساتھ نہیں لیا تھا کیونکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اور مصلحت الہی بھی تھی کہ آپ مکے میں تشریف رکھیں اور آپ نائب امام کی حیثیت سے وہاں رہیں، تو حضرت محمد حنفیہ کو آپ نہیں لے گئے. جو واقعہ مختل نے لکھا ہے سفر کا وہ بڑا قیامت کا ہے، اور جب وہ واقعہ نظروں سے گزرتا ہے اور ہم سنتے ہیں اور ناظرین جب اس کو سنیں گے تو شاید میرا جی کہتا ہے کہ دل ملول ہوگا اور آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ آپ پیغمبر کی قبر سے تو ملاقات کی آپ نے، فاطمہ کی قبر پر بھی آپ تشریف لے گئے، حضرت امام حسن کی قبر پر بھی آپ تشریف لے گئے، تعویذ فاطمہ سے لپٹ کے آپ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے اور بین فرمایا ہے آپ نے اور گریہ فرمایا ہے، اور گھٹنیوں کے بل چل کے آپ قبر فاطمہ تک گئے ہیں، اور قبر فاطمہ سے بھی آواز آئی ہے کہ میرے لال یہ نہ سمجھنا کہ تو یہاں سے چلا جائے گا تو میں قبر میں آرام سے سو جاؤں گی، میں بھی تیرے ساتھ سفر کروں گی اور میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. حمید ابن مسلم یہاں پر نقل کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر کرنے کے ارادے سے گھر والوں سے یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں جانا ہے، سفر تیار ہے، چلیے آپ تشریف لے چلیے، اور اس وقت جب تیاری ہو رہی تھی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر جلوہ افروز تھے، اور ساری عورتیں مخدرات عصمت و طہارت گھر سے باہر آتی تھیں اور اپنے اپنے محملوں پر سوار ہو رہی تھیں. امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہر وارث اپنے گھر کی مخدرہ کو اور اپنے گھر کی عورت کو جاتا تھا اور محمل پہ سوار کر دیتا تھا، سواری پہ سوار کر دیتا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آخر میں دروازے کا پردہ ہٹا یا دروازہ کھلا، اس سے ایک عظیم شخصیت رونما ہوئی کہ جو سراپا برقعے میں تھی، پردے میں تھی. بنی ہاشم کے جھرمٹ میں وہ شہزادی جب گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ حسین، وہ آقا، وہ مظلوم کہ جو کسی کے بھی آنے پر اپنی کرسی سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ اس مخدرہ کے آنے پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد استقبال میں آپ آگے تشریف لے گئے. تو میں نے بڑھ کے پوچھا کہ یہ کون مخدرہ ہے کہ جس کے استقبال میں اور جس کے احترام میں حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے خبر ملی کہ یہ زینب بنت علی ہیں، یعنی حضرت حسین کی بہن حضرت زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو محمل کے قریب، سواری کے قریب لایا گیا. تو عالم یہ تھا
کہ ایک بازو حضرت علی اکبر پکڑے ہوئے تھے اور ایک بازو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھامے ہوئے تھے. اور روایات میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضرت عباس علمبردار نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو سواری پر سوار کیا. جب آپ سوار ہو گئیں تو اس کے بعد عالم یہ تھا کہ کارواں رواں ہوا. تو جب کارواں رواں ہوا تو اس وقت بھی حضرت عباس کی وفا اور حضرت عباس کا جو اہتمام لشکر کے لے جانے کا تھا وہ قیامت کا نقل کیا گیا ہے تاریخ میں. مقتل میں بحثیں ہیں اس کی، اور وہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس کا عالم یہ تھا کہ کبھی لشکر کے آگے چلے جاتے تھے کہ کوئی آنے والا راہگیر جب ملتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ بھائی راستہ بدل دے، اس لیے کہ اس راستے پر میری شہزادیاں آ رہی ہیں، کسی اور راستے سے چلا جائے. کبھی پیچھے کی طرف جاتے تھے کہ کوئی پیچھے سے تو آنے والا نہیں ہے. یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت عباس علمبردار اس کارواں کو لے کے آئے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کہیں کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی غیر آدمی شہزادیان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے اور شہزادیوں کی بے پردگی نہ ہو سکے. اور اس اہتمام کے ساتھ آپ مکے تک تشریف لائے، اور مکے میں آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ حج کریں گے. اب یہاں بھی دو طرح کی دشمنیاں آپ کے سامنے درپیش ہیں حضرت امام حسین کے سامنے. عبداللہ ابن زبیر جو ہے، جو والی ہے مکے کا، وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف نہ لائیں، کیونکہ اسے اپنی حکومت خطرے میں لگ رہی تھی. اس لیے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ حسین یہاں سے چلے جائیں، کسی صورت سے تو چلے جائیں. اور یزید تو چاہ ہی رہا تھا کہ کسی صورت سے لوگوں سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات نہ ہو سکے. تو دو مخالفتیں تھیں حضرت امام حسین کے سامنے. ایک مخالفت اس کی تھی کہ جو عبداللہ ابن زبیر تھا، اور ایک مخالفت یزید کی طرف سے تھی. اس لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے. تو وہ مجبوراً حضرت امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے، ورنہ امام اور حج کو عمرے سے بدل دے ناممکن سی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ حاجیوں کے لباس میں حسین کے قاتلین مکے میں موجود ہیں، اس لیے آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا. مزید کیا واقعات ہیں ہم انشاءاللہ کل اس پر روشنی ڈالیں گے، اور کل تفصیل سے بحث ہوگی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا درپیش واقعات مکے میں آئے ہیں. والسلام.